ناظرین، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے سیاستدان دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن کرنے والے کرپٹ ترین لوگ ہیں تو آپ شاید غلط ہیں، کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جو ان سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو دنیا کے 10 سب سے کرپٹ ترین سیاستدانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، نواز شریف، ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان۔ Forbes.com اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف دنیا کے سب سے زیادہ کرپٹ ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ یہ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ہر بار انہوں نے کرپشن کے اتنے انبار لگائے ہیں کہ آج عوام ان کو اٹھا کر باہر پھینک چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان کے امیر ترین افراد میں سے بھی ایک ہیں۔ ان کی نیٹ ورتھ محتاط اندازے کے مطابق 10 سے 20 بلین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ نواز شریف اور ان کے فرینڈز اینڈ فیملی پاکستان میں بہت سے کاروبار کے مالک ہیں، جن میں ریئل اسٹیٹ، سٹیل ملز، رائس ملز، شوگر ملز اور فلور ملز شامل ہیں۔ پاناما پیپرز کے لیک ہونے کے بعد سابقہ وزیر اعظم نواز شریف پر کرپشن کے سخت الزامات لگے، جو کہ ثابت بھی ہوئے۔ اس طرح ان کو پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ کرپٹ ترین سیاستدان کا مرتبہ حاصل ہوا، اور پھر ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیاست سے بھی نااہل قرار دیا۔ انہوں نے کرپشن ملینز میں نہیں بلکہ بلین آف ڈالرز میں کی۔ یہ خاندان عرصہ 40 سال سے پاکستان کی جڑوں کو کاٹ کر خون چوس رہا ہے۔ نمبر 2، ولادیمیر پیوٹن، پریزیڈنٹ آف رشیا۔ ناظرین، روس کے صدر پیوٹن آج دنیا کے سب سے طاقتور، امیر اور کرپٹ ترین افراد میں سے ایک ہیں۔ یہ 1990 کی دہائی سے روس کے صدر چلے آ رہے ہیں، اور آج دنیا کے سب سے بڑے ملک میں کوئی بھی کام ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ حال ہی میں پیوٹن نے ایک ریفرنڈم کروایا جس کے ذریعے یہ 2036 تک خود کو اپنی مرضی کے مطابق روس کا صدر بنوا چکے ہیں۔ ان کے پاس 200 بلین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ کے اثاثے ہیں۔ یہ روس کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ 2014 میں کریمیا پر قبضہ کرنے کے بعد ان کی نظریں یوکرین کو فتح کرنے پر لگی ہوئی ہیں، جبکہ پوری دنیا امریکہ سمیت تمام نیٹو ممالک یوکرین کی مدد کر رہے ہیں، لیکن پیوٹن اس کے باوجود ہار ماننے کو ہرگز تیار نہیں۔ نمبر 3، سلمان بن عبدالعزیز، کنگ آف سعودی عربیہ۔ سعودی کنگ ہونے کے علاوہ یہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے نگران بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں خاص عزت و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود باقی سعودی بادشاہوں کی طرح شاہ سلمان کے محلات اور ان کا لائف سٹائل یہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کرپشن کرنے اور 2 نمبر طریقے سے پیسہ بنانے میں سب سے آگے ہیں، اور ان عربی بادشاہوں کے لیے تو شاید بلینئرز کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہے۔ اس طرح کرپٹ ترین افراد کی لسٹ میں شاہ سلمان کا نام بھی ان افراد میں آتا ہے جنہوں نے برٹش ورجن آئرلینڈز میں اپنی 2 نمبر کمپنیاں بنا کر اپنا سارا کالا دھن سفید کر کے چھپایا ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک پراپرٹی سینٹرل لندن میں بھی خریدی گئی، اور آج ان کی اپنی نیٹ ورتھ 200 بلین امریکی ڈالر کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کے بہت سے دوسرے ولی عہد شہزادوں کے نام پر بھی لندن میں اربوں ڈالرز کی جاگیریں موجود ہیں۔ نمبر 4، آصف علی زرداری، فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ ناظرین، اگر سابق صدر آصف علی زرداری کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ اس لسٹ میں سب سے شاطر، ذہین اور امیر ترین انسان ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے سندھ کے بازاروں میں سینما سے ترقی کرنا شروع کی اور پاکستان کے صدر بنے۔ یہ جتنے زیادہ ذہانت کی وجہ سے مشہور ہیں، وہیں یہ متنازع شخصیت کے بھی حامی ہیں، اور دنیا ان کے بارے میں یہ کہتی ہے جب کبھی مخالف سیاسی جماعتوں کے بیچ کوئی بڑا ڈیڈ لاک بن جائے تو سب کے بیچ کوئی بھی سیاسی حل نکالنے کے لیے آصف علی زرداری کو بلایا جاتا۔ کرپشن کے علاوہ بھی ان پر کئی الزامات ہیں، جن میں اپنی ہی بیوی محترمہ بے نظیر بھٹو کو قتل کروانا اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال شامل ہیں۔ انہوں نے کرپشن کا آغاز 1980 کی دہائی سے شروع کیا تھا، جب ان کی اپنی بیوی بے نظیر بھٹو پاکستان کی طاقتور ترین سیاستدان تھی۔ تب زرداری اپنی بیوی محترمہ بے نظیر کے نام پر ہر شعبے سے اپنا حصہ لیتے تھے، اور اسی دور میں اس مکار، دھوکے باز اور چال باز آصف علی زرداری کو مسٹر 10% کا لقب دیا گیا۔ نمبر 5، نریندر مودی، پرائم منسٹر آف انڈیا۔ یہ 9 سالوں سے بھارت کے وزیر اعظم اور اپنی سیاسی پارٹی بی جے پی کے سربراہ بھی ہیں۔ مودی نہ صرف ایک کرپٹ ترین انسان ہیں بلکہ یہ نسل پرست انسان کے طور پر بھی بھارت میں مشہور ہیں۔ انہوں نے دہشت کے ذریعے بھارت میں اپنا گنڈا راج قائم کیا ہوا ہے، اور دنیا کے دوسرے بڑے ملک بھارت میں مسلمانوں کا جینا بھی حرام کر رکھا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جیمز کیمرون کی طرح انڈیا کے پرائم منسٹر مودی کی کرپشن بھی ایک عظیم کرپشن کی لازوال داستان ہے، جس میں بھارت کے کئی منسٹرز یعنی وزیر بھی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مودی کو بی جے پی اور اپوزیشن دونوں پارٹیوں کی حمایت حاصل ہے، اور کوئی بھی ان پر انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ نمبر 6، خلیفہ بن زید ال نہیان، کنگ آف یو اے ای۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کے کنگ خلیفہ بن زید ال نہیان نہ صرف دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں، ان کے محلات کا یہ مقام ہے کہ ان کے کمروں کو سائیڈ پر رکھ دیں، ان کے گھر کے باتھ رومز بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں۔
پاناما پیپرز کے مطابق انہوں نے $200 بلین کا اپنے ملک کے قومی خزانہ کو ٹیکا لگایا، اور آج کے مطابق ان کی موت کے بعد ان کی نیٹ ورتھ جو آفیشلی ڈکلیئرڈ کی گئی تھی وہ $20 بلین سے بھی زیادہ تھی، جن میں صرف لندن میں ہی $2 بلین کی لگژری پراپرٹیز شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی موسیک فونسیکا نامی کمپنی کی مدد سے بنائی۔ نمبر 7، ڈیوڈ کیمرون، فارمر پرائم منسٹر آف UK۔ ان کا تعلق امیر کبیر خاندان سے تھا، لیکن اس کے باوجود ان پر کرپشن کرنے اور آف شور کمپنیاں بنا کر ان میں پیسہ رکھنے کا الزام لگتا رہا ہے۔ یہ 2010 سے 2016 تک برطانیہ کے وزیر اعظم رہے، اور اس دوران انہوں نے برطانیہ کے ایک امیر سرمایہ دار لیکس گرینسل کے ساتھ مل کر خوب پیسہ بنایا۔ تاہم ڈیوڈ کیمرون کی کرپشن دوسرے افراد کی طرح بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے کرپشن اس طریقے سے کی کہ کوئی بھی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ کوئی بھی ان پر $1 کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکا۔ جیسے ہمارے پاکستان کے پیارے وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت ہو گئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اصل میں یہ کام ڈیوڈ کیمرون نے کر کے دکھایا۔ یہ ایک ایسا ذہین فتین انسان تھا جس نے ایک سسٹم کے ذریعے کرپشن کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج برطانیہ کے سیاستدانوں میں ان پر انگلی اٹھانے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی نیٹ ورتھ محتاط اندازے کے مطابق $200 ملین سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ نمبر 8، کم جونگ ان، پریزیڈنٹ آف نارتھ کوریا۔ ناظرین، نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ ان نہ صرف نارتھ کوریا کے سب سے زیادہ طاقتور ترین انسان ہیں، بلکہ انہوں نے کرپشن کرنے میں بھی PhD کر رکھی ہے۔ کم خاندان 1948 سے حکومت کرتا چلا آ رہا ہے۔ پورے ملک اور حکومت کو اس کی فوج ڈنڈے کے زور سے چلاتی ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ الٹیمیٹ پاور الٹیمیٹلی کرپٹس، یعنی حد سے زیادہ طاقت انسان کو بہت زیادہ کرپٹ کر دیتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد کوریا کا بھی یہی حال ہوا، اور یہاں کا آفیشلی ریشننگ سسٹم یعنی راشن دینے کا آفیشل سسٹم بھی بند کر دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں یہاں غریب اور امیر میں بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے۔ آج کم جونگ ان کی نیٹ ورتھ $5 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 9، پیٹرو پوروشینکو، پریزیڈنٹ آف یوکرائن۔ ناظرین، پیٹرو پوروشینکو یوکرین کے 2014 سے 2019 تک 5ویں صدر رہ چکے ہیں۔ یہ یوکرین کی تاریخ کے کرپٹ ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں، بلکہ آج بھی یہ ڈسٹروائے آف یوکرین اکانومی یعنی یوکرین کی اکانومی کو تباہ کرنے والا شخص کہلاتا ہے، جیسا کہ ہم پاکستان کے پیارے اسحاق ڈار کو اس نام سے پکارتے ہیں۔ یوکرین اکاؤنٹبلٹی بیورو کے مطابق سابق صدر نے صرف $3 بلین کا ٹیکا لگایا۔ ان کا نام پاناما پیپرز اور پیراڈائز پیپرز دونوں میں آیا تھا۔ انہوں نے برٹش ویژن آئس لینڈ میں آف شور کمپنی بنا کر اپنا پیسہ ٹرانسفر کر کے چھپا دیا تھا۔ اس کمپنی کا نام پرائم ایسٹ پارٹنرز لمیٹڈ تھا، اور یہ 21 اگست 2014 کو بنائی گئی تھی۔ ریکارڈ کے مطابق اس کمپنی کے واحد مالک اور شیئر ہولڈر بھی ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے خود کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں نے ایسا کوئی غیر قانونی غلط کام نہیں کیا جو دنیا کے باقی امیر افراد نہ کرتے۔ سال 2014 میں جب روس نے یوکرین کے حصے کریمیا پر حملہ کیا تو اس وقت پیٹرو ہی صدر تھے۔ تب روس کو اتنی بڑی کامیابی ملی تھی کہ روس نے بغیر کوئی گولی چلائے یوکرین کے اس حصے کریمیا پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت یوکرین پر پیٹرو کی حکومت تھی، جس کو کرپشن کے علاوہ کوئی اور کام نہیں تھا۔ آج پیٹرو کی نیٹ ورتھ $1 بلین ہے۔ نمبر 10، سگمنڈر ڈیوڈ گنلیکسن، پرائم منسٹر آف آئس لینڈ۔ ناظرین، یہ دنیا کے سب سے کرپٹ ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں 10ویں نمبر پر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مختصر عرصہ میں اتنی کرپشن کی کہ ساری دنیا حیران رہ گئی۔ حالانکہ آئس لینڈ وہ ملک ہے جہاں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈیوڈ 2013 سے 2016 کے دوران وزیر اعظم رہے، جو کہ 38 سال کی عمر میں آئس لینڈ کے کم عمر ترین وزیر اعظم بنے تھے۔ پاناما پیپرز کی ریلیز کے بعد دنیا کے بہت سے کرپٹ ترین سیاستدانوں کے ساتھ ان کی سچائی بھی سب کے سامنے آئی۔ انہوں نے ونٹرس نامی ایک کمپنی بیرون ملک بنا کر اپنا سارا کالا پیسہ اپنی بیوی کے نام پر اس کمپنی میں چھپایا ہوا تھا۔ اپنے غیر قانونی کام کو قانونی رنگ دینے کے لیے اپنی تمام اشیاء شیئرز اپنی بیوی کو انہوں نے محض $1 میں فروخت کر دیے تھے۔ پاناما پیپرز کے مطابق انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر $200 ملین سے بھی زیادہ کی کرپشن کی۔ ناظرین، یہ تھے دنیا کے 10 کرپٹ ترین سیاستدان۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔